بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز۔ میں کنزہ ممتاز عباسی آپ کو ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے نوید ستی۔ تو نوید سے جانیں گے کہ آج ان کا روزہ کیسا جا رہا ہے، اور نوید یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلا جو رمضان تھا اور آج کا جو رمضان ہے 2023 کی اگر ہم بات کریں اس رمضان المبارک کی، تو آپ کو کوئی ڈفرینس فیل ہو رہا ہے مارکیٹس کے حوالے سے اور دسترخوان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، مارچ کا مہینہ ہے؟ بالکل اگر ہم لاسٹ 2-3 ایئرس کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سال جو ہے بڑے یعنی ہم سوشل گیدرنگ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خوش قسمت ہم یہ لوگ ہیں کہ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جیسے کل بھی آپ نے بات کی، یا فیملیز رمضان میں اسپیشلی مل کر صبح سحری کرتی ہیں، پھر افطار کرتی ہیں، ہمارے ہاں دعوتیں دی جاتی ہیں رمضان میں، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی قسم ناراضگی ہے تو ہم رمضان میں یا عید کے دن اسپیشلی ان کو منانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہمارے ہاں روایات بھی ہیں، اور لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو سوشلائزیشن ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ 2 سال تو ڈیفینیٹلی پاکستانیوں نے مشکل سے گزارے، لیکن اس دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ادھر کی نارتھ کی بات کریں، اسلام آباد سے جہاں سے ہم ابھی لائیو جا رہے ہیں، اسلام آباد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ موسم کیسا ہے۔ تو ابھی تک تو جو جا رہے ہیں روزے وہ بہت ہی بہتر جا رہے ہیں، اور یہاں تک بلکہ ٹھنڈ ہے، اور ظاہر ہے پنجاب کے باقی ایریاز کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں، کچھ ایریاز گرم بھی ہیں، لیکن کیونکہ گلوبل وارمنگ کے بعد اچانک موسم میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے، بلکہ فرسٹ رمضان سے پہلے، ایک اچانک رات کو ایک شدید ارتھ کویک بھی جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو اس طرح کی تو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ابھی تک ثبوت جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ آنے والے چند دن موسم بہتر ہے، اس کے بعد شاید دوسرا عشرہ اس کے بعد تھوڑا موسم گرم بھی رہے گا، ایون کچھ ایریاز میں ہیٹ سٹروک کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا نوید، ہمارے درمیان آج کون سی شخصیات موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بالکل بالکل ہمارے ساتھ لیفٹ سائڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب ہیں۔ کھوکھر صاحب جو ہے وہ ماہر قانون بھی ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، اور وفاقی محتسب میں کھوکھر صاحب کا بڑا کام ہے، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اور گزشتہ کئی برسوں سے ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا۔ جیلوں میں جو لوگ ایسے موجود تھے وہاں پر ان کے مختلف دورے بھی رہے، مختلف طرح کے انہوں نے پروجیکٹس کیے، کھوکھر صاحب سے خود بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب جو ہے وہ موجود ہیں پیر ڈاکٹر ظہیر قادری صاحب۔ قادری صاحب سے بھی بہت دفعہ ہمارے اکٹھے پروگرامز بھی رہے، مذہبی اسکالر ہیں، اور کیونکہ رمضان کی بات کریں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں عوام کے بھی، ناظرین کے بھی، تو وہ ہم جب بھی قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں تو قادری صاحب کی ہمیشہ شفقت ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں قاری محمد اشتیاق احمد صاحب، جو کہ ایک بہترین قاری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حمد و نعت بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدقت يا رب العالمين. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. اچھا اشتیاق صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے جو اسپیشلی نوجوان ہیں، کیونکہ وہ یہاں سامعین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے 7 نیوز اور پروگرام ہے رمضان احساس کے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور رمضان احساس کے ساتھ. ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری محمد اشتیاق احمد صاحب نے. قاری صاحب، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں ایک تو یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری 65% یوتھ ہے، اور جو بھی ہمارے سائٹ پہ آتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے، یعنی ظاہر ریاضت کرنی پڑتی ہے، کہاں سے سیکھا؟ اور ہمارے جو نوجوانوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اکیڈمکس موجود ہیں یا آن لائن کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے جہاں سے وہ سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیسیکلی جو قرات ہے ماشاءاللہ کافی وسیع فن ہے، تو اس کے وجہ سے میں نے جو اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی بیرا شریف سے. میٹرک کے بعد ہم گئے دارالعلوم دیا، وہ اس کے چک شداد ہمارے ایک ٹیچر تھے صحیح قاری تصور حسین چشتی صاحب، ان کے پاس ہم نے سیکھا باقاعدہ طور پر. تقریباً 2 سال کا یہ کورس تھا. اس کے علاوہ نیمیا انٹرنیشنل کا جو قرات اکیڈمی ہے، بین الاقوامی سطح پر ماشاءاللہ ایک نام ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی میں رحمان آباد کے قریب آگے وہاں بھی ایک اکیڈمی ہے ماشاءاللہ. اس پہ بھی بچوں کو اچھے طریقے سے تلاوت قرآن پاک سکھائی جاتی ہے. اور یہ نعت کے لیے اور باقی پڑھنے کے حوالے سے اگر قرات بندے کی اچھی ہے تو اس کو اردو کے پڑھنے میں بڑا یعنی یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ظاہر ہے جب رمضان کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں تو بڑی نارمل ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر ظہیر قادری صاحب کی طرف جاؤں گا. قادری صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں اسپیشلی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک چیز سینٹینس ہمیں ڈیلی روزانہ ملتا ہے کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. ہم یعنی اگر نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس لیے کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر رمضان کی حد تک رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ 11 ماہ تک ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں؟ اور پھر عدم برداشت جو معاشرے میں اس وقت موجود ہے وہ کیوں نہیں کم ہو پا رہی؟ پھر معاشرے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو یعنی ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے ملاوٹ کا. ہم سب سے زیادہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں سب سے زیادہ شریف بھی ہم ہیں، عمرے حج بھی ہم کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں پریکٹیکلی ہم بہت ویک کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو 7 نیوز کو اور آپ کو اس رمضان احساس پروگرام کرنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اچھے سوالات ہیں اور ان کو سننے کے بعد، بیان کرنے کے بعد ہمیں اس پر ضرور عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے باوجود رمضان آ گیا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، موسم ٹھنڈا ہے،
پھر بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو روزوں سے جان چھڑا رہے ہیں. ایک تو ہے نا جو لوگ صاحب عذر ہیں, یعنی کوئی بیمار ہے, کوئی مسافر ہے, کسی کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا, بعد میں قضا, وہ الگ لوگ ہیں. جو جوان بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, اور اس کے باوجود وہ روزے چھوڑ رہے ہیں, وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ایلیٹ کلاس ہے, ان کے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں فیشن کے طور پر روزہ نہیں رکھنا, اور فیشن کے طور پر آپ نے سگار پینا ہے, چائے پینی ہے, اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے جناب رمضان شریف ہے, تو آگے سے منہ بسور کر یہ جواب آتا ہے, اور اگلا کہتا ہے کہ جناب یہ تو غریبوں کا کام ہے روزے رکھنا. یہ الفاظ میں نے اپنے سماعتوں سے خود سنے. اسی طرح جب بہت سارے جگہوں پر گئے تو لوگوں نے کہا, اور اسے کہتے ہیں, تو اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا وہ شدید گناہ گار ہے. اور آج کل یہ ٹرینڈ نکالا جانا کہ روزے رکھنا جو ہے نا وہ تو بس ہم لوگ رکھیں, ہم کون سا بھوکے ننگے ہیں, ہم کون سا غریب ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے روزے سے چرانے کا مطلب رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے. ایک تو گناہ کر رہے ہیں روزہ نہ رکھ کے, فرض چھوڑ کے, دوسرا بے حرمتی بھی کر رہے ہیں, تو یہ پرلے درجے کی بدتمیزی ہے اسلام کے اندر, اور یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے, ایسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں, جو جاٹ ہیں, ذمہ دار ہیں, ہل چلاتے ہیں, گائے بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کام بڑا شدت والا ہے اور بڑا مشکل ہے, لہٰذا بس ہم بعد میں رکھ لیں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو غفلت کی وجہ سے, چونکہ پاکستان کا اکثر ایریا جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے, اور آپ کا یہ چینل دیہاتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, میں جانتا ہوں. تو جب بھی آپ پروگرام کرتے ہیں, ہم دیہاتوں کے دوروں پر ہوتے ہیں, تو تب بھی آپ کو یہاں واچ کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا, ہم جٹ ذمہ دار بندے ہیں, بس خیر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایلیٹ کلاس ہو یا یہ جٹ ذمہ دار ہو, ان کو برابر نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, اور نہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کھوکھر صاحب کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ میں نعت کی طرف جاؤں گا, لیکن میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ روزہ آپ کو لگ تو نہیں رہا, کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, تو بعد میں آئیں گے کہ ہمارے ہاں ظاہر ایک بڑا سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ایک ریاست اور عوام کے درمیان ظاہر ہے ایک سوشل کنٹریکٹ آئین کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن روزے آپ کیسے جا رہے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے؟ سرپرائز بھی رہا ہے ویسے پہلا روزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے, اور ہماری یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ اس میں قبول کرے جی, اور جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے ہمارے ملک کے اندر. اور پہلا عشرہ تو ویسے ہی رحمتوں کا عشرہ ہے کہ جس کے اندر ہم ہیں. تو دوسری جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی سرپرائز اس دفعہ آیا ہے روزے کا, کہ چانس تو نہیں تھا, لیکن 10 ساڑھے 10 بجے. لیکن ایک چیز اچھی اس چیز کے اندر یہ آئی ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ ہمارا اور سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک ہی دن اس چیز کا روزہ ہوا ہے. تو وہ ایک جو ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے ہمارے ملک کے اندر, ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے کا, تو وہ بھی بڑا ایک اچھا ہے, چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک وحدت کا سبق دیتا ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک جماعت کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں. تو بڑا اچھا ہے اس دفعہ کہ ایک اچھا رمضان کا آغاز ہوا ہے, پورے ملک کے اندر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر, اور موسم بھی بڑا زبردست ہے. اور عموماً مارچ کے اندر ایک سپیل آتا ہے, ایون یہ جو آپ کے مری والا ایریا ہے وہاں پہ تو سنو فال کا بھی کبھی کبھار جو ہے وہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں, بڑے ٹھنڈے جو ہے اس کے اندر روزے رکھے ہیں, اور روزہ رکھتے ہوئے بالکل یہ احساس نہیں ہوتا آج کل کہ جی اس کے اندر کوئی پیاس کا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. باقی یہ تو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اس کے اندر دیتا ہوں. تو یہ ایک روحانی عمل ہے, اس روحانی عمل کو اگر آپ اچھا گزارتے ہیں تو اس کے اندر ایک مزہ آتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو دنیاوی طور پہ جو آپ روکتے ہیں, جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر جن کا حکم دیا ہے, تو وہ ایسی چیزیں کرنے کے اندر ایک اندر سے ایک ول پاور آتی ہے. تو ول پاور ہی بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کو سسٹین کرنے کے لیے آتی ہے. اگر آپ کی ول پاور ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ بھی کیا, چونکہ لوگوں کے اندر وہ ول پاور نہیں ہے کہ وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید ہمارے لیے روزہ جو ہے وہ مشکل ہے.
تو ایسی بات نہیں ہے، جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کے اندر برکت ڈالتے ہیں. اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس طرح ہمارے سے تو پہلے جو روزے تھے ان کے تو بڑا لمبا ہوتا تھا کہ جب وہ سوتے تھے اس کے بعد وہ سحری نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کہ ہمیں یہ بھی اب ہے کہ ہم ایک خاص وقت جو ہے وہ سحری کا رکھا ہے، اس سے پہلے ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. اور پھر ایک بالکل مخصوص سا ایک وقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ روزے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں کے اندر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیز ستی صاحب یہ ہے کہ آپ کا تصور یا آپ کی عبادت کرنے کا جو انداز ہے یا آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کے جو اندر کی ایک ساری قوت ہے اس کو کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں. بالکل آپ سمجھیں کہ جسم کا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اسلام کہ ہم تو مسلم ہونے کی ناطے ہمیں پتا ہے کہ روزے کا کیا، لیکن آپ میڈیکل ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اگر سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں. اچھا کنزا، میرے خیال سے نوید آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے بھی سیٹ پہ کھوکر صاحب کا جو ہے وہ بیٹا بھی موجود تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا اسپیشل کنیکشن تھا. تو میرے خیال سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں احسان صاحب سے کہ فیملی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات ہم نہیں سحر اور افطار اپنی فیملی کے ساتھ کر پاتے، تو آپ تھوڑی سی اپنی روٹین ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا ٹائم کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں ورک لائف کو رمضان المبارک کے ساتھ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو سارا بھی سسٹم ہے جہاں جہاں بھی کو ہے تو رمضان کے اندر ایک شیڈول کے اندر چینج تو تھوڑا سا آتا ہے. اور چاہے ہمارے پرائیویٹ لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر یا ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں اس کے اندر جو کام کرتے ہیں، لیکن اس کو مینیج بالکل کرتے ہیں اور کیا جانا بھی چاہیے کہ جب آپ صبح آگے تو یہ ہے کہ آپ نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی تیاری پہ لگتے ہیں. تو روزوں کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کو سحری کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز اور پھر آپ کا جو بھی ورک کاز ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. اور پھر جس طرح میرا یہ ہے کہ پھر ہم جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ ہم کیس کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آ کے پھر اپنا آفس ہے پھر کام کیا اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ. اور میں تو جہاں پہ بھی ہوں وہ یہ جو بچے میں ساتھ ہی نے لے جاتا ہوں تاکہ یہ جو ہے ایک تو لرننگ پروسیس کے اندر ہے اور دوسرا انجوائے بھی اس چیز کے اندر کرتے ہیں. پھر اس طرح کی افطاری ہے اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ نمبر ایک تو ہے کہ گھر کے اندر کی جائے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلائے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اس چیز کے اندر. تو اس کے اندر بھی ایک محبت بڑھتی ہے. تو اسلام کے اندر جو دعوت دینے کا ایک کانسیپٹ ہے یا اسلام کے اندر جو ایک گفٹ دینے کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بڑا، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دعا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک سلامتی جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے. تو جس طرح آپ نے بھی بگننگ کیا کہ 2 سال کے اندر جو تھا وہ ایک کووڈ کا بڑا ایک سپیل آیا اور بڑا مشکل وہ دور تھا کہ ہماری مسجدوں کے اندر تراویح کا بھی بڑا مشکل تھا، پھر نمازوں کے اندر بھی وہ چیز آئی، پھر لوگوں کا جو میل ملاپ بھی تھا وہ کم آیا. اللہ نے خاص برکت اس ملک کے اندر کی اور جو دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ایک جو کووڈ والی سچویشن تھی اس سے اللہ نے بچائے رکھا اور اب ایک بڑا اچھا اس چیز کے اندر آئے ہیں. ہماری مساجد جو ہیں وہ آباد ہیں، ہمارے لوگ آپس کے اندر مل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اسلام کا جو بنیادی فلسفہ اس کے اندر ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور دوسرے ممالک سے زیادہ جس طرح ہم عمروں کے اندر بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا یہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر کہ مہنگائی ہے، جس کے اندر ذخیرہ اندوزی ہے، جس کے اندر ملاوٹ ہے، تو بینگ اے مسلمان ہمارا اس پہ زیادہ فرض آتا ہے ہمارے تاجروں کا، ہمارے دکانداروں کا کہ اس چیز پہ اندر رکھیں. اور جو دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، مسلمان کے اندر درد دل بھی ہے، تو وہ اپنے ملک کے اندر بھی آنا چاہیے اور اپنی ان تمام معاملات کے اندر جو ہے جو ہمارے لوگ ہیں اسپیشلی غربا جو ہیں اس کو اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے. بالکل بالکل. کنزا چلتے ہیں اپنا قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف اور نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قاری محمد اشتیاق احمد. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد
مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا اشارے پہ خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. ڈاکٹر قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی رمضان کی بات کریں اس دفعہ تو میرے خیال سے جیسے کھوکھر صاحب نے بھی بات کی کہ اس دفعہ ہمارے پاس مزید وقت ہے اچھے طریقے سے کیونکہ 2-3 سال تو پہلے کووڈ کی وجہ سے ہم یعنی وہ سوشلائزیشن نہیں تھی. سب سے پہلے تو ہمیں رمضان میں کیونکہ ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے احساس کے ساتھ اور رمضان میں اگر احساس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, انڈیویجول کو کیا رول پلے کرنا ہوگا, سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا ہوگا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سب سے قریب عزیز و قارب, کیونکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز بڑھ جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ تو اس میں دینے والے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو حقداروں کا حق بھی لے جاتے ہیں, اور جو حقدار ہیں وہ شاید گھروں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بینگ سوسائٹی انڈیویجول ہمیں رمضان میں سب سے پہلے کس طریقے سے احساس پیدا کرنا ہے یا کس طریقے سے ان تک پہنچنا ہے جو لوگ سڑکوں پر نہیں آتے, جو واقعی حقدار ہیں, اس تک کیسے پہنچنا. بڑا خوبصورت سوال ہے جی. اس میں باقاعدہ طور پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک گزارنے کی پوری ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک آنے سے پہلے فرماتے کہ جس نے قرض دینا ہے وہ قرض ادا کر لو, جس نے اپنے گھر میں راشن ڈالنا ہے وہ راشن ڈال لو, جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہے وہ کر لو, کیونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. الرمضان شہر اللہ, رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کتنا جھکتا ہے اور میری تابع داری کتنا کرتا ہے اور میرے انسانوں کے ساتھ کتنا احساس کا معاملہ کرتا ہے، اور میرے انسانوں جو بندے ہیں اپنے سحر و افطار کے ساتھ ساتھ ان کا احساس کرتے ہوئے ان کو کس طرح سحر و افطار اپنے ساتھ کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے مراد ہم پاکستانی لوگ اور دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ دسترخوان لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے خبر میں ہوگا کہ صوفی فکر انٹرنیشنل نے کل ہی الحمدللہ ہم نے 200 خاندانوں کو باقاعدہ راشن تقسیم کیا۔ پورا رمضان المبارک میں رحمانی فری دسترخوان کے ذریعے 1000 خاندانوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم ہوگا۔ تو یہ انسانوں کا احساس کہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے ان کے جو کچن ہے وہ بھرے ہونے چاہیے تمام تر جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے۔ اسی طرح ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ صبح قیامت ایک بیمار آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلکہ ایک بندے سے پوچھے گا، وہ بندہ اپنی جگہ پر امیر زیادہ ہوگا، اس سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہیں پوچھا اور خود پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہو، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان صفات سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے گھر کے دائیں طرف 40 گھر تیرے ہمسائے تھے اور تیرے لیفٹ سائڈ پر بھی 40 گھر تیرے ہمسائے تھے، اور تیرے رشتہ داروں میں فلاں لوگ بھوکے سوتے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو نے ان کا احساس نہیں کیا اور تو خود پیٹ بھرتا رہا، خود اپنے آپ کو ہی پالتا رہا، اپنے بچوں کو پالتا رہا، تو نے انہیں نہ پوچھ کر، جبکہ تو انہیں دے سکتا تھا، ان پر خرچ کر سکتا تھا، تو نے انہیں نہ پوچھ کر ایسا ہے جیسے میں اللہ کو نہیں پوچھا، میرا احساس نہیں کیا۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوشیاں بانٹنے کا حکم ہے۔ سحر و افطار کے فضائل اسی لیے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس شخص نے کسی کو آدھی کھجور کھلا دی تو اللہ تعالیٰ روزے دار کا روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطاری کروانے والے کو بھی پورا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روزے کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، شعاب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 3638 ہے، تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور اس وقت دعا کرتا ہے اپنے لیے بخشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کو بھی بخشش کی سند عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر روز افطاری کے وقت روزہ دار کو یہ شرف عطا ہوتا ہے۔ تو اگر روزہ رکھنے والا اگر بخشش لیتا ہے تو روزہ افطار کروانے والا بھی لیتا ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ میں سن رہا تھا جناب کھوکھر صاحب سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور دیگر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پھرتے ہیں اور یہ انہیں انجوائے کرواتے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات بھی ہے اور یہ احساس کی بات بھی ہے، جیسا کہ آج کا ہمارا احساس رمضان پروگرام ہے، اس میں مجھے تو ان سے سیکھنے کو ملا ہے اور ان کا اپنے بچوں کا بھی احساس کرنا اور دیگر لوگوں کا بھی احساس کرنا کہ وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کو فی سبیل اللہ یا انتظامات مخیر حضرات سے کروا کے انہیں جیلوں سے آزاد کروانا اور انہیں آزادی دلوانا، یقیناً ہر جو قیدی ہے اس کو آزادی دلوانے کے بدلے جنت ہے۔ تو ہم آپ کے اس کام پر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور احساس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر انسانوں کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ رمضان کا مقصد بھی پورا ہو اور احساس رمضان کا مقصد بھی پورا ہو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اچھا کنزا، ہم جب بات کرتے ہیں سوسائٹی کی تو آج کھوکھر صاحب کو بلانے کا مقصد بھی ہے کہ کھوکھر صاحب کے ساتھ ہم نے پہلے بہت سے رمضان ٹرانسمیشنز بھی کیے۔ جیلوں میں جو لوگ یعنی جن دیت دینی ہوتی ہے، بڑے کم کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے عزیز و قارب نہیں ہوتے یا شاید ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کو کیسے، ایک تو ان پہ بات کریں گے، دوسرا سوسائٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں آئین کی، اس میں جو ریاست کی اگر ہم بات کریں تو ریاست میں یعنی جو درمیان میں ہے وہ ہمارا ہے آئین، یعنی عوام اور ریاست کے درمیان آئین ہے، اس پر ہم جاننا چاہیں گے، اور اس کی جو بنیادی یعنی جو قوانین ہیں جو ہم سمجھتے ہیں عام شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی جب سڑک پہ ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹیز کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، یہاں پہ ایک وقفے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کنزا، وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد خواتین نظر واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان احساس کے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نوید، بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے محبوب حسین شاہ صاحب نے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟
سر آپ ریئل اسٹیٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور ایگریکلچرلسٹ بھی ہیں، اور آپ کی کمپنی گیلکو کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور دوسرا ہم آپ سے نوید ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی ہماری سوسائٹی میں بڑی ایک عام ہو جاتی ہے، پرائزز ہر چیز کی ویجیٹیبلز ہوں فروٹس ہوں تو یہ بڑی ہائی ہو جاتی ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری سوسائٹی پہ اس کا؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو اس کی روٹ کاز ہے نا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے. سب سے بڑی ایک وجہ ہے سوسائٹیز کا بننا. جب 10-10 ہزار 50-50 ہزار کنال 1-1 لاکھ کنال کے اوپر سوسائٹیز بنے گی تو پھر مجھے بتائیں کہ ایگریکلچر کہاں سے ہوگی. جتنی ایگریکلچر لینڈز ہیں یا تو ہوتا ہے نا بیرن ایریاز کے اوپر بنی ہوں جہاں پہ فصل نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ آپ باہر کے ممالک کو دیکھیں، چائنا کو دیکھ لیں، انہوں نے تو ایون ڈیزرٹ ایریا میں بھی فصلیں اگا دی ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان تو اتنی فرٹائل سائل ہے نا کہ پوری دنیا میں ایک مشہور ملک تھا جو گندم کو ایکسپورٹ کرتا تھا. آج بدقسمتی سے ہم ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ملک کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے. تو اب گیلکو کی آپ نے بات کی تو گیلکو اسی کے تناظر میں میرے دماغ میں ہمارے آئیڈیا آیا کہ ہم جو ہے ایگریکلچر کی طرف مائنڈ بنائیں کہ جو ہم فارم ہاؤسز دیں اس پہ ہم یعنی کٹنگ اس طرح نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی جو ہے ایگریکلچر لینڈ وہ سکویز ہو جائے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ہائیبریڈ پودوں پہ ہمارا فوکس ہے، ہائیبریڈ ٹریز ہیں، ڈیلٹائٹس ہو گیا تو جو درخت 8 سال میں 50 فٹ کا ہوتا تھا وہ 4 سال میں اب 50 فٹ کا ہو جائے گا. تو اس سے پھر آپ کی پیپر کی ضروریات باقی ضروریات پوری ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں ہم اسلام آباد رہتے ہیں، چک شہزاد کی جب اس کی سی ڈی اے کے جو بائی لاز تھے اس کے تحت یہ تھا کہ جو آپ فارم ہاؤس بنائیں گے اس کی سبزیاں جو ہیں یہ اسلام آباد کی منڈیوں تک پہنچائیں گے تاکہ یہاں کے لوگ فیسلیٹیٹ ہو سکیں. وہ ایک مخصوص طبقے کو دے دیے گئے، اس کا کوئی خطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں نکلا. تو الٹیمیٹلی ہم پرابلم میں آ گئے. اچھا کچھ ویسے بھی یعنی رمضان میں ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال میں وہ 11 ماہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کماتے، رمضان میں ہی ہم نے جو ہے وہ کمانا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کیونکہ گورنمنٹ سبسڈی تو دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ویسے تو اوور آل بھی ہم دیکھیں کہ اس وقت انفلیشن پوری دنیا میں بڑھا ہے کووڈ کے بعد، لیکن پاکستان میں کیونکہ مہنگائی مسلسل بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ ظاہر ہے جب اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس صورت میں عوام کو کیا رول پلے کرنا ہوگا، ہماری بزنس کمیونٹی کو کیا کرنا ہوگا، پھر حکومت کیا کر سکتی ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں یہ اگر آپ کہنا انڈیویجولی اگر ہر بندے کو اپنا رول پلے کرے نا ہر بندہ، اور خاص طور پر یہ آپ نے بات کی نا بزنس کمیونٹی کی، سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا اس ملک کے اندر وہ یہ آ رہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے اس میں چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں. صحیح. ہمارا یہ اسلامی تہوار ہے عید کا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا رمضان کا کہتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں جو کرسچن باقی کمیونٹی کے لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تہوار ہے تو وہ ریٹ کم کر دیتے ہیں، 50% تک ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. ایون پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے ہیں، ایسے ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن ہم ان سے بھی سبق نہیں سیکھتے. تو من اصل قوم نا ہم بیسیکلی کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے، کبھی نہیں سوچتے کہ اگر آپ ہر بندہ، پہلی بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر فرض کیا آپ سبزی پرچیز کرتے ہیں یا کوئی بھی گوشت لیتے ہیں، آپ اس کی کوانٹٹی کو ریڈیوس کر دیں. اگر ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو آپ لینا چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. قیمتیں خود بخود ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا، بالکل صحیح، اکنامکس کا اصول ہے. تو جب آپ پرچیزنگ کم کریں گے تو ریٹ آٹومیٹکلی نارمل پوزیشن پہ آ جائے. بالکل. یہ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی جانیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر ہیں کہ ہمیں رمضان میں ویسے کھانا کیا چاہیے، جس کا ابھی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھانے سے ثواب ہوتا ہے، یہ کھانے سے ثواب نہیں ہوتا، اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا کھوکر صاحب ہمارے سے موجود ہیں کیونکہ یہ جو بات محبوب شاہ صاحب نے بھی کی کہ سوسائٹی، سر سوسائٹی کا جو رول ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت رمضان ہے، عدم برداشت ہماری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ہم ایک اشارہ ہے اس پہ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ جس جگہ پہ بھی جائیں گے آپ کو ایک لائن نظر آئے گی، اور اس میں بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کہیں کال کر کے جائیں تاکہ لائن میں کھڑا نہ ہونا پڑے. ریاست کا اور جو شہری ہے اس کے درمیان سب سے اہم رول وہ آئین ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو عام شہری ہیں ان کو کچھ قوانین کا علم نہیں ہوتا. ہماری کوشش یہ بھی ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا، کہ عام شہری کو جن قوانین کا پتہ ہونا چاہیے وہ کون کون سے ہیں،
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پریویلنگ سچویشن پاکستان میں کس طرح کے قوانین کی، جو گھر بیٹھے ہوئے ہماری خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور 65% ہماری یوتھ ہے جس سے آپ کوئی بھی پوچھ لیں وہ شاید لا علم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صدی صاحب تھوڑا سا ہم اس کو نا دو پیراہے کے اندر دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے، تو قانون جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا، اور سپرامیسی آف لا یا سپرامیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے جو اس سے بھی آپ آگے جائیں تو جو سب سے پہلی جو ڈائریکشنز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو انہوں نے حضرت آدم کو دی، پھر اس کے بعد انبیاء کو آئیں، پھر اس قوم کے لیے جس کے لیے وہ نبی آتے تھے اور 1,24,000 آئے، اور پھر اسی طرح ہمارے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اوپر ایک کوڈیفائڈ جو لا ہے جو ایک قرآن پاک کی صورت کے اندر آیا وہ موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے اور یا اس کی یہ جزا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ایک حساب کتاب کا ایک کانسیپٹ ہے جو یوم قیامت کے دن آئے گا اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ اگر آپ یہ اس کو اس تناظر کے اندر دیکھا جائے تو ایک رول، قانون، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اندر ایک ان بلٹ کے طور پہ اندر چلتی ہیں اور ہیں. اب دوسرا اس کا آ جاتا ہے کہ جس طرح سوسائٹی نے دن بدن اپنے آپ کو ایوالو کیا اور اس کے اندر ایک آپ کا نظام معیشت آیا، ایک آپ کا نظام گورننس آیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ملک بنے، پھر اس ملکوں کے اندر ایک گورننس سسٹم آیا، تو ہر ملک نے اپنے قانون یا اپنے اس جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے اندر ایک اپنا جب سٹرکچر کھڑا کیا تو اس کے اندر ایک آئین کا ایک کانسیپٹ آیا، جس کے اندر بڑا مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اور جو حکومت یا لوگ یا ریاست ہیں ان کو جوڑنے کے لیے جو ایک سوشل کانٹریکٹ آتا ہے اس کو ایک آئین کا نام دیا جاتا ہے. اور وہ آئین کے ایک فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ کا نظام حکومت کس طرح ہوگا، آپ کا اس ملک کے اندر نظام انصاف کس طرح ہوگا، اس ملک کے اندر آپ کے جو شہری ہیں ان کے حقوق کس طرح آئیں گے، اس ملک کے اندر ادارے کس طرح ہوں گے کہ جو اس آپ کے شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور کس طرح جو ہے وہ آپ کے شہری جو ہیں اگر انہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پروٹیکشنز کے لیے ان کے اندر جائیں گے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ 1973 کے اندر بنا ہے، اور اس اپریل جو اگلا ماہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کے 50 سال جو ہیں وہ اس کے مکمل ہو رہے ہیں. تو پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر 3-4 بڑے بنیادی جو ہیں فنڈامنٹلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر ہے، کہ جس کے اندر یہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام حکومت یہ چلانے کا سلسلہ ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے نظام کو چلانے کے لیے جو انسان یا ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک اپنے پارلیمنٹ ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا کانسیپٹ ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ کی لبرٹیز ہیں، آپ کی پراپرٹی. بارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو رمضان احساس کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری احسان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ شہریوں کے قوانین کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو احسان صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے قانون الگ ہے؟ تو اس حوالے سے آپ اسپیشلی نیشنل جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کا کیا رول ہے وہ بھی تھوڑا اس پہ بھی نظر ثانی کریں. دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے اور امیر آدمی کے لیے قانون اور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سارا قانون کا نظام کھڑا ہوا ہے اس کے اندر اتنے فیکٹرز اب آ گئے ہیں کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ کو لائر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو پولیس اسٹیشن تک آپ کی ایکسیس ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہے اس چیز کے اندر. پھر آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کورٹ سسٹم ہے تو اس کے اندر ہے. تو اگر اس ساری چیزوں کو جس طرح ہمارا ایک اسلامی سسٹم ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ فری ایکسیس ٹو جسٹس ہو، اور اگر انصاف کے اس پورے نظام کو لمٹ کر دیا جائے، ٹائم باؤنڈڈ کر دیا جائے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس ملک کے اندر امیر اور غریب کا ختم ہو سکتا ہے.
قانون کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, قانون کے اندر سب برابر ہیں, قانون کے اندر اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا ہے. قانون کے اندر یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ جو ملزم ہے, چاہے اس کا تعلق کسی امیر طبقے سے ہے, غریب طبقے سے ہے, اس کو کنٹرول کرے. تو قانون میں ایسی بات نہیں ہے, بٹ چونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور اسپیشلی پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایسے سسٹم کے اندر لیکوناز بنائے ہوئے ہیں کہ ان لیکوناز کے اندر سے جو ہے وہ جب آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے یا منی سپینڈ کرنی پڑتی ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر انصاف جو ہے وہ ایک مہنگے کے طور پہ آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا انصاف کا اسٹیچوٹ بھی آپ دیکھیں تو اس کی آنکھوں کے آگے بھی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. لیکن ہمارا آئین بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے, اس کے اندر ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول ہیں, برابر ہیں, اور اس کے اندر کسی چیز کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ریالٹی اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری ریاست کو وہ تمام سٹیپ لینے چاہیے کہ جس کے اندر یہ جو پرسپشن بنا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے لیے مختلف قانون ہے, اس کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جانا چاہیے. بالکل کھوکھر صاحب, دوبارہ میں ظاہر آپ کی طرف آؤں گا کہ ہمارے ہاں یہ میں ناظرین سے بھی مخاطب ہوں گا کہ قوانین اس قدر ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اویئرنس نہیں ہے. یعنی آپ اگر پاکستان میں کسی بھی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں موجود ہیں اور اگر آپ غریب ہیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اسٹیٹ آپ کو ایک سرکاری وکیل بھی دیتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنس نہیں ہوتی, یہ علم ہی نہیں ہے شہریوں کو کہ وہ کیسے ایکسیس لے سکتے ہیں, وہ ادارے کون کون سے ہیں جو آپ کو فری ایکسیس دے رہے ہیں. اسٹیٹ تو اپنا شاید رول یہ پلے کر دیتی ہے, ذرا اس کے پاس اس قدر بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ اویئرنس کریٹ کر سکے. لیکن یہ ہمارا بھی فرض ہے, ہمارے ہاں باقی کچھ اداروں کا بھی ہے کہ وہ پھر باقی جو کام ہے وہ کریں. میں کھوکھر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب, قاضی صاحب, ایک تو اوور آل دیکھیں تو رمضان میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اوائڈ کرتے ہیں, گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتے, یا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کی حد تک ہے, رمضان کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی پریکٹیکل لائف کا وہ حصہ اس کو نہیں بناتے, اور اسی وجہ سے شاید ہم وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے. عدم برداشت کا بھی ہم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ بڑی تعداد ہماری نوجوان نسل ہے, تو نوجوان نسل کی ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے, ہماری حکومت کو کیا رول پلے کرنا ہوگا, ہماری سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا, پیرنٹس کا رول کیا ہونا چاہیے اسپیشلی. ایک تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا اس قدر رول ہے کہ اس کا آپ پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر بچے کو ہم نے موبائل دے دیا ہے. میں کل وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا اور میں ہر پروگرام میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 97% ہماری نوجوان نسل کے پاس موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, اور 97% نوجوان کے پاس لائبریری کی ایکسیس نہیں ہے, اس کے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہے. تو ہم نے جب نوجوان نسل کو اگر ہم نے پلے گراؤنڈز دینے کے بجائے, ایکٹیویٹیز دینے کے بجائے, یا اس کو ہم نے لائبریری دینے کے بجائے موبائل ہاتھ میں دے دینا ہے, آلدو کہ یعنی چلو سستا ہوگا تو لے لیں گے, اس پہ وہ گیمز کھیلے گا, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اس سے جان چھڑانی ہے؟ جی بالکل, بڑی خاص باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارا ایک ٹریننگ کا ایک مہینہ ہے. پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی جگہ پر جاب کرنی ہو یا پھر کسی ادارے میں جانا ہو تو اس سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ٹریننگ ہونے کے بعد وہ جو بندہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے اس کے اثرات اس کی اوور آل زندگی میں بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پولیس مین ہے یا پھر اگر کوئی وکیل ہے تو اس سے پہلے جب وہ ڈگری کرتا ہے تو ڈگری سے پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ٹریننگ کے بعد وہ ساری زندگی اس کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آرمی میں ہے تو اسے پہلے ٹریننگ کرواتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد پھر وہ بے شک ریٹائرمنٹ اس کی ہو جائے, ریٹائرمنٹ کے 20 سال بعد بھی وہ فوجی ہوتا ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہے. تو مسلمان جو ہے اس کو کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹریننگ کا ایک منتھ جو ہے اس کو چوز کیا ہے, اور وہ ہے رمضان المبارک, جس میں مسلمان روزہ رکھ کے خود بھی بہت ساری بیماریوں سے بچے, جیسا کہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو غریب ہیں, جو بھوکے ہیں, جن کے پاس کھانا پینا کم ہے یا پھر نہیں ملتا, یا جو بے روزگار ہیں, یا جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اپنی ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں,
کہ ان کو جابز نہیں ملتی، ان لوگوں کا احساس پیدا ہو. تو احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان شریف ہمارے پاس بھیجا. پھر یہ ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت قربانیوں کے ہوں یا صدقے کے ہوں وہ یا پھر تمہارے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے. تو روزے کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب پرہیزگاری دو چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کے اس کا تکبر نہ کرنا بلکہ ڈرنا. تو رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی چاہیے، کیونکہ روزے کی جو مقصد ہے، جو رزلٹ ہے وہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے کہ ہم برائی نہ کریں، ہم ظلم نہ کریں، ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے، وہ برا بولے نہ، کسی کا گلہ نہ کرے، کسی کی لیگ پولنگ نہ کرے اور کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرے، کسی کو کے بارے میں غلط کمنٹس پاس نہ کرے، بد لحاظی نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ بولے جو گالی گلوچ والے ہوں، کسی کی بے ادبی نہ کرے، کسی کی بے تحقیری نہ کرے. تو اس انداز سے ہمارے اخلاقیات کو رمضان سنوارنے آیا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی سنوارنے آیا ہے. ہمارے کان سے کچھ ایسا نہ سنائی دے جس کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی گلہ کرتا ہے تو ہم سنیں ہی نہ، ہم جیسے کہتے ہیں میرا روزہ ہے، اب نہ لڑائی کریں، میرا روزہ ہے. تو روزہ جب ہم رمضان میں سناتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے کہ پورا سال بھی ہم کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں برائی نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. اسی طرح اگر آپ آفس سے گھر جاتے ہیں تو راستے میں روڈز پر اتنی زیادہ رش ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی خاص مشن پر جا رہے ہیں، اور مشن یہ ہے کہ ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، مگر مقاصد روزہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کراس کر رہے ہیں اور کسی کو گاڑی ہٹ کر رہے ہیں، کسی کو شیشے گاڑی کے بند ہیں، اس کے باوجود جناب اندر سے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور صبر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ زیادہ ایکسیڈنٹس رمضان شریف میں مسلمانوں کے ہوتے ہیں اور وہ بھی گھر افطاری کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور افطاری کس کی کرنی ہے؟ روزے کی. روزے کا مطلب ہے رک جانا، تو ہم رکتے نہیں. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، تم پر سکینہ اور وقار اور تہذیب والا ہونا ضروری ہے، وہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. یہ جو جلد بازی ہے، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا تو کیا گیا ہے مگر رمضان اور اسلام کی تربیت اور آقا علیہ السلام کی سیرت اسے پروقار بنا دیتی ہے، پر تہذیب بنا دیتی ہے. تو رمضان ہماری ٹریننگ کرنے آیا ہے. اگر ہم نے اس سے سیکھ لیا تو ہم دنیا کے عظیم انسان بن جائیں گے، چاہے ہم جہاں بھی گئے ہمارے اندر عظمت آ جائے گی. اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کو بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں چاہیے، تمہاری اچھی نیت چاہیے. لوگوں کو تمہاری جیب سے زکوٰۃ اور فطرانہ اور دیگر جو کفارہ اور فدیہ ہے روزے کا، اس کی صورت میں مدد چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک دوسرے کا خیال کرنا، دکھ درد بانٹنا وہ چاہیے. اگر ہم نے رمضان المبارک کے آخر میں اپنے آپ کو سنوار لیا تو ہماری ٹریننگ کامیاب ہے. اور خدا نخواستہ جو برائیاں رمضان سے پہلے تھیں اخلاقی یا کردار کی، وہ بھی بعد میں رہیں، تو اس کا مطلب ہے رمضان میں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کچھ بھی نہیں سیکھا. اور یہ خسارہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. کنزا میرے خیال سے ہم ایک تو اشتیاق صاحب کی طرف جائیں گے، نعت کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن میں پہلے محبوب شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. شاہ صاحب ایک تو چیز جو بینگ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے کچھ فارنرز دوست بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو تین چیزیں پاکستان بڑی نارمل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہے. آپ ہماری جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر اگر 7 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے لوگ آتے ہیں، 9 بجے کا ہے تو 11 بجے آتے ہیں. پھر جو چھوٹا موٹا جھوٹ فراڈ تو نارمل ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. اور لیکن اب وہ جو جس کو ہم کفر کا معاشرہ کہتے ہیں، وہاں پر عدل بھی نظر آئے گا. وہاں پر اس چیز کو کرائم سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ وقت دیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں جو اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں کون رول پلے کرے گا؟ انڈیویجول سطح پہ ہم دیکھیں، جب ہم سوسائٹی میں بینگ سوسائٹی ہم اس کو کرائم سمجھتے ہی نہیں ہے. تو بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا نا اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ میں لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیٹ آئے گا نا اس کی زیادہ عزت ہے. جو ٹائم پہ پہنچے تو وہ سوچتے ہیں یار یہ تو بڑا فالتو بندہ ہے، یہ ٹائم پہ پہنچ گیا. یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے
اصل میں ہمارے جو جہاں تک آپ نے بات کی نا جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، اگر سر صرف وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے بہترین مسلمان ہیں. صحیح. جو مسلمانوں کی عادات تھی، جو اسلام کی ہمیں جو ٹیچنگز تھی، جو نبی پاک کی سنت تھی، اس کو تو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم تو وہ کر رہے ہیں جو جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ دس از انفارچونیٹ. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہر بندہ انڈیویجولی اپنے آپ کو درست کرے. صحیح. ایک تو ایمانداری کرے، ٹائم کی پابندی کرے، ٹھیک ہے، اور رزق حلال کمائے. صحیح. آپ میں بتاتا ہوں کہ میں فروٹ لینے گیا تو کیٹیگرائز کیا ہوتا انہوں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. صحیح. میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تم نے جو اچھا فروٹ اس نے مجھے دیا، باقی جو گند پڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ تو نیچے پھینک دو نا. کہتا نہیں یہ کیٹیگری ہے جو دیہی علاقے نا یہ وہاں بیچتے ہیں تو وہاں کے محلے کے بچے جو ہے نا یا ریڈیوں پہ یہ ریڈیوں والے ہم سے لیتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اچھا جب وہ کھائیں گے ان ہائیجینیکل کنڈیشن میں کچھ چیز لیں گے تو وہ کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے گا، کوئی ٹائیفائڈ ہو جائے گا، کوئی کسی بیماری سے. کتنے لوگ ہیں جو مر گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا کردار ہے. ہم لوگ ہی ان کے قتل کے ذمہ دار ہیں. بالکل. بینگ یعنی سوسائٹی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر ہم بہتر کر دیں، ہم اگر اپنا گھر کا کچرا جو ہے باہر رکھ دیں گے، گھر کے باہر، ہم یہ سمجھتے ہیں گھر ہمارا صاف ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ صاف نہیں ہوتا. لیکن ہم اس حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. قاری صاحب آپ کی طرف آئیں گے جی. نعت کی سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد اشتیاق احمد صاحب. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور محروم کرم آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں
قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں، ان سے ہم نعت کی سعادت ہم نے حاصل کی. کھوکھر صاحب، ایک تو یہ ہم اوورال اگر دیکھیں تو ذرا ڈسکشن تو ہماری چل رہی ہے کہ انسانی یعنی اسپیشلی شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہے، لیکن پاکستان میں ہر شہری کو جو بنیادی حقوق ملے ہیں ان کو علم ہے یا نہیں علم؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان پہ بھی ذرا آپ نظر ڈالیے کہ ایک عام شہری کو بنیادی حقوق کیا حاصل ہیں جو حکومت اس کو دے رہی ہے، لیکن وہ شاید کئی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ ان اویئر ہے، اس کو علم نہیں ہے. پھر لیٹر آن ہم باقی جو اس وقت مشکلات ہیں مختلف طرح کے اگر کسی کو، تو وہ کس طریقے سے اس کو ہم قانونی پیروی کیسے دے سکتے ہیں، اور اسٹیٹ کیا کیا دے رہی ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ خدمات غریب عوام تک نہیں پہنچ سکتی. دیکھیں، جو پہلا ایک سوال تھا امیر اور غریب کے متعلق جو قانون کا تھا، اس کی بنیادی وجہ ایک اور ہے. پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، اور ہم نے اداروں کو صحیح بننے نہیں دیا، یا اس کے اندر ہم نے جو اشخاص جن کو لگایا ہے انہوں نے اس ادارے کی جو مینڈیٹ تھا اس کے مطابق کام نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر افراد جو ہیں وہ ان کا ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جن اداروں نے چیز کو پکڑنا ہے، اگر وہ ادارے ویک ہیں تو افراد طاقتور ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جو ہے سوسائٹی کے اندر امبیلنس آتا ہے. اور اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، جو اب آگے بھی آپ نے اگزامپلز دی ہے کہ سارا کچھ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ بڑا کمزور ہے، اور ہم جو چیز کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لا لیسنس ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ملاوٹ بھی آپ کو نظر آئے گی، ٹریفک وائلیشنز بھی اس کے اندر نظر آئے گی، دوائیوں کے اندر جو ایڈلٹریشن ہے وہ بھی آئے گی، پیسٹیسائڈ کے اندر بھی آئے گی. پھر آپ سکولز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ٹیچر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کسی نے پوچھنا ہے. اسی طرح آپ کا پولیس مین جو ہے جس کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اگر میں زیادتی کروں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جو ادارے اور بھی پاکستان کے اندر ہیں، وہ جب یہ اس چیز کے اندر ان کا ڈر ختم ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک لا لیسنس آتی ہے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی سامنے ہے. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو انڈیکس ہے وہ رول آف لا کا آئے، وہ ٹرانسپیرنسی کا آئے، وہ اس کے بعد آپ کے جو رائٹس ہیں ان کے اندر آئے، تو وہ لو لیول کا ہے. چونکہ جو ادارے جن کا کام یا مینڈیٹ ہے اس ساری چیز کو کنٹرول کر کے سوسائٹی کو بیلنس کے اندر لے کے آنا، وہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو اس کا آپ نے سوال کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس چیز کا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کون سے آپ کو جو ہے وہ حقوق دیتا ہے، کہ جس حقوق کے اندر جو ہے وہ آپ کی ضمانت ہے، اور آپ ان حقوق کو جو ہے وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ہماری عدالتوں کے ذریعے وہ انفورس کروا سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو سب سے فنڈامنٹل ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی قومیں رہتی ہیں یا جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب کے ایکول جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ آپ کا رائٹ آف لیو ہے، آپ کا رائٹ آف لائف ہے، پھر اس کے بعد رائٹ آف اسمبلی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ جو چاہیں، فریڈم آف بزنس ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنے جو رسومات ہیں یا اپنے عقیدے اس کے مطابق کریں، جسے رائٹ آف پریچ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہے. پھر اسی طرح ان کو ہم آئین کے اندر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، اور یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام شہریوں کو وہ یہ حقوق دے، اور اگر شہری جو ہے وہ ان کے اس حقوق کی وائلیشن ہو تو وہ پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے ان رائٹس کو انفورس کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ہائی کورٹس بھی ہیں، اس کے لیے آپ نے سپریم کورٹ بھی دیکھا ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کرتی ہے. پھر ڈسکریمنیشن ہے کہ نہیں آنی چاہیے، ایکول ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح پاکستان کے آئین کے اندر ایک پرنسپلز آف پالیسیز بھی ہیں کہ جس کے اندر سٹیٹ آپ سے وعدہ کرتی ہے. اصل میں بنیادی چیز وہ ہے کہ جو سٹیٹ آپ سے وعدہ کرتی ہے، ایک وہ آپ سے وعدہ یہ کرتی ہے کہ آپ ہم فری، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مہنگا انصاف نہیں ہونا چاہیے، ایزی انصاف ہونا چاہیے. پھر اسٹیٹ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو ایکول اپرچونٹیز دیں گے، پھر ہم آپ کو ایجوکیشن کے اندر لے کے آئیں گے،
پھر ہم جو سوشل جسٹس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اب پورا کریں گے. تو ان دونوں کے جو کمبینیشنز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس اور جو پرنسپلز آف پالیسیز ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے ہر شہری کو حق حاصل ہے. بالکل صحیح. اور اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ آن یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو منورٹیز ہماری اس ملک کے اندر ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب، اور جس طرح ہمارے قائد اعظم کی ایک تقریر بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق پاکستان کے اندر زندگی گزاریں گے. تو یہ فنڈامنٹل ہمارے ملک کے موجود ہے. نوید بریک کی طرف میرے خیال سے چلتے ہیں، اور بریک کے بعد کیونکہ رائٹس کی بات کی ہے تو رسپانسبلٹیز آف سٹیزنز کیا ہیں وہ بھی جانیں گے احسان صاحب سے. جی خواتین و حضرات، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رمضان احساس کے ساتھ 7 نیوز پر. اور بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان میں جو شہریوں کو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کیا حقوق حاصل ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح رمضان میں ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پر کیا کرنا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. اچھا محبوب صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہمارے ہاں یعنی جو پریکٹیکلی ہوتا ہے، آپ مارکیٹ سے نکلتے ہیں تو آپ کو لکھا ہوتا ہے اصلی خالص شہد، اصلی خالص دودھ، نہیں اصلی خالص اسلامی شہد. اچھا، اس طرح کے بہت سے ورڈز ملیں گے، آپ اسلامک اور اصلی لکھا ہوگا ساتھ. اٹ مینس کہ مارکیٹ میں اڈلٹریشن اس قدر ہے کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میڈیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اینٹ پیس کر وہ سرخ مرچ تیار ہو رہی ہوتی ہے، آئل پتہ نہیں کس چیز سے بن رہا ہوتا ہے، انڈے بھی پلاسٹک کے آ گئے، انڈے پلاسٹک کے آ گئے. اور ایون دودھ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، کبھی ہماری انتظامیہ کو اگر ایکشن لینا پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں پورا ٹرک ہمیں وہ بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں کیمیکل تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں بینگ یعنی ہماری کیا قصور ہے، عام شہریوں کا کیا قصور ہے، اسٹیٹ کا کیا قصور ہے؟ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کھانے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کہی آپ نے، بہت امپورٹنٹ موضوع تھا جس کی طرف توجہ دلائی آپ نے. میں ایک سٹیج پہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا ناخالص چیزوں کی طرف سے. میں ایک بک لکھ رہا تھا 100 Reasons to Quit پاکستان. اچھا، اس میں یہ تھا کہ میرا کیا قصور ہے کہ اگر میں دودھ پیتا ہوں تو وہ ناخالص، میں میڈیسن لینے جاتا ہوں تو وہ 2 نمبر، اچھا میں گوشت لینے جاتا ہوں تو وہ بھی انجیکشن والا، ٹھیک ہے، میں سبزیاں لینے جاتا ہوں تو وہ بھی کیمیکل. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی کی تھی، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں بینگن کبھی نہیں پکتا، انہوں نے 5-6 گوبھی کا پتہ نام لیا اس طرح سے. انہوں نے کہا اس کے اوپر اتنے سپرے کیے جاتے ہیں، جب تک اتنے کیمیکل سپرے نہ کیے جائیں یہ منڈیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہمارا جو گیلکو کمپنی ہے، اس کے جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے امریکہ سے ہیں، وہ ایگریکلچر میں جو جن کی ایکسپرٹی ہے، تو وہ میں بچوں کے لیے اسٹرابیری لینے لگا، انہوں نے مجھے منع کر دیا. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر اتنے کیمیکل، اس کے بغیر یہ پہنچ ہی نہیں سکتی. تو میں نے کہا پھر اسٹرابیری تو بچوں کی کمزوری ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کریں ہم اپنی آرگینک لگانے لگے ہیں تو وہ آپ بچوں کو کھلائیے گا. اب مجھے بتائیں چلیں ہم تو کھا لیں گے یا چند لوگوں تک پہنچے گی، لیکن اوورآل جو 95% مارکیٹ ہے اس کے اندر تو کیمیکل زیادہ چیزیں ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ کمپنیز کا. ہمارے ہاں کیونکہ اب فوڈ اتھارٹیز بنی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بنی ہے، ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں بنی ہے، اور پھر انہوں نے کچھ رول اینڈ ریگولیشن بنائے. انہوں نے کہا جی کہ کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں کہ وہ اسکول کی 5 سے قریب رکھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوپن سگریٹس ہیں، اسی طرح کولڈ ڈرنکس ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بتائیں کہ جو آپ نے بالکل اسکول کے قریب ہی نہیں رکھنی، بچوں سے دور رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، اور پھر وہی بچوں کے 5 میں ہر چیز آ جاتی ہے، اور بچوں کے 5 میں اسی کی گروتھ ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں صرف ستی صاحب چونکہ یہ لا کا ایک آپ نے اس پہ چھیڑا ہے، اور انہوں نے بھی شاہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لا انفورسمنٹ نہیں ہے. جو اصل پرابلم اس ساری روٹ کاز کی ہے کہ اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو آپ کیو کے اندر جگ جاتے ہیں اور لائن کے اندر لگ جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اسلامک جو ایک فرض ہے وہ ہمارا حج ہے، اور اس حج کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ سارے کا سارا جو مکہ کی میونسپل کمیٹی ہے وہ ساری چیزیں پرفارم کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. آپ دبئی کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی جگہ کوئی کچرا پھینکتے ہیں یا تھوکتے ہیں تو آپ کو فائنز کتنا پڑتا ہے.
تو بنیادی یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر لوگ اس طرح ہیں، لیکن انہیں فائن ٹیون کرنے کے لیے آپ کو لا کی امپلیمنٹیشن چاہیے، میکسیمم پنشمنٹس چاہیے اور ایگزیمپلری پنشمنٹس چاہیے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ ایڈلٹریشن فوڈز کے اندر جائے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید یا ڈیتھ آنی چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک لیسن کے طور پہ آئے کہ میں اگر یہ کروں گا تو اس کا یہ میں اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا باہر کے ملک میں اگر آپ سوال کریں نا کسی گورے سے دودھ لیتے وقت کہ یار یہ دودھ خالص ہے تو وہ حیران ہو کے آپ کا منہ دیکھے گا کہ اس نے سوال کیا کیا ہے. بالکل مطلب وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ دودھ بھی نہ خالص ہو. باہر کے ملک میں آپ جائیں تو آپ یہ کہیں کہ جی میری زمین کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے تو وہ حیران ہو جائے گا بھی زمین آپ کی قبضہ کس کا. اور اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے. اتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں دودھ تمام چیزوں میں. لیکن حضرت یہ ہے اسی جگہ آپ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں چلے جائیں، ہمارے اس سائڈ کے اندر ایران ہے، اس سے آگے یو اے ای ہے، ادھر چائنا آپ کو نظر آ جائے گا، پھر آپ ٹرکی چلے جائیں، یہ ادھر ہے. یہ جو پرابلم ہے نا جی، یہ پرابلم ساری کی ساری اس خطے کے اندر ہے اور خطے کے اندر اس وجہ سے ہے کہ 47 سے لے کے آج تک نہ ہماری ریاست نے پوری کوشش کی ہے اس ملک کے شہریوں کو کنٹرول کرنا، نہ ہمارے پولیٹیشنز نے کنٹرول کی ہے اور نہ ہمارا جو ادارے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. یہ سارا ایک ہاچ پاچ کا سسٹم چل رہا ہے کہ جس کے اندر ڈے ٹو ڈے بس ٹھیک ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور چلتا، اور اس کا ریزلٹس کیا نکلا ہے کہ ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مہنگائی، آپ کے ملک کے اندر انفلیشن، آپ کے ملک کے اندر لا لیسنس، آپ کے ملک کے اندر کرپشن، آپ کے ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا. یہ بنیادی اس وجہ سے ہے کہ ہماری ریاست یا ہماری ریاست کے جو ادارے یا پارلیمنٹ یا پولیس یا ہمارے عدالتی سارے ہیں ان کے اندر وہ میکانزم نہیں ہے کہ جو غلطی کرے اسے پکڑیں اور جو غلطی نہ کرے اسے فوراً اس سسٹم کے اندر سے نکالیں کہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. جتنی دیر تک ہم اس ملک کے اندر اس کا نظام کا یا ایگزیکیوشن لے کے نہیں آئیں گے یہ اسی طرح رونا چلتا رہے گا اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں بچوں وہ تربیت بچوں کی کرتے ہیں، ان کے کریکولم میں چیزیں ہوتی ہیں، نصاب میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی ابھی بھی نصاب بنا رہے ہیں ہم 75 ایئرس کے بعد ابھی بھی آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے ابھی نصاب بن رہا ہے، کمرشل ہو گئی نا چیزیں، کمرشل ہو گئی. تو جب ہم بچوں کی کریکولم میں اگر ہم صرف اس میں آپ دیکھیں کہ رٹا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم آپ جاپان کی اگزامپل لیتے ہیں باقی ممالک کہ وہ وہاں پہ مورالٹی سکھاتے ہیں. آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی مسلم یعنی اسکالرز موجود ہیں، آپ کے پاس سب سے بیسٹ اگزامپل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم کیوں یعنی انہوں نے جو زندگی وہ خود تاجر بھی رہے، اچھا انہوں نے یعنی وہ ہر طرح کی یعنی آپ دیکھیں اس وقت جو گفتگو ہوتی تھی، آج بھی ہم دیکھیں کہ سائنس کچھ حد تک نگیٹ کرتی، لیکن آج سائنس خود کہہ رہی ہے کہ جناب جو 1400 سال پہلے بات ہوئی وہ آج، لیکن ہم دور رہ گئے بہت زیادہ. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اور اب ہم چلو ہم یہ تو مان رہے ہیں کہ چلو ہم مان تو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غلط ہوا ہے، اب ہم اس کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حل ہمیں گورنمنٹ لیول پر کرنا ہوگا. جیسا کہ آپ نے جاپان کا نام لیا، تو جب جاپانیوں نے دیکھا کہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے تو انہوں نے ان کی پرسنل جو ہے وہ تربیت کرنے کا پلاننگ کی اور 30 سال تک جاپانیوں کی تربیت ہوتی رہی. 30 سال گزرنے کے اندر ہی اندر وہ ایماندار بھی تھے، وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والے بھی تھے اور وہ ملاوٹ سے دور رہنے والے بھی تھے. جبکہ رمضان المبارک ہماری تربیت ہر سال کرنے کے لیے آتا ہے. ہماری گورنمنٹ نے اور ہمارے سیاسی لوگوں نے اور دیگر لوگوں نے تو ایماندار ہونا ہے یا نہیں ہونا، مگر قیامت کے دن یا چونکہ اسلام کا پورا کانسیپٹ ہے قبر کے سوالات و جوابات کا اور قیامت کے دن حشر اور نشر اور جزا و سزا کا، تو یہ پورا کانسیپٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایماندار ہو کے چلنا ہے، ہمیں ایماندار ہو کے جینا ہے. اور ایمانداری کیا ہے؟ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو ایماندار نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے.
تو ہم نے سارے ملک کو بطور دلیل پیش نہیں کرنا کہ سارے خراب تھے تو میں بھی خراب تھا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرسنلی فرمایا ہے کہ آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ میں نہیں پڑھنی ہے. میرا روزہ آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں، یا تو میں خود رکھوں گا، اور اگر عذر ہے تو پھر میں بعد میں قضا کروں گا اور میں فدیہ دوں گا. تو یہ اسلام کا جو قانون ہے اس پر ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں. ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، وہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو طرز حکومت تھا وہ آج بھی ایک پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ عمر لا کے طور پہ مشہور ہے، عمر لا کے طور کے اندر مشہور ہے. تو جب رات کو ایک جگہ جا رہے تھے تو وہ اندر سے ایک آواز آئی، وہ ماں جو ہے وہ بیٹی سے کوئی بات کر رہی تھی، تو بیٹی نے اس نے کچھ کہا تو بیٹی نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، تو یہ تو ہمارا جو خلیفہ ہے، کہیں انہوں نے تو کہا خلیفہ کو کون سا پتہ ہے کہ وہ، تو اس نے کہا نہیں خلیفہ تو اس کے بعد پھر ایک خلیفہ نہیں تو اللہ تو ہے نا اس چیز کے اندر. تو بنیادی یہ ہے کہ ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ جو ہمارا اسلام کے اندر ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے آپ کا رکے گا حکمران کے اوپر، آپ کے اداروں کے اوپر، اور اس کے بعد یہ لوگ ہیں. اب مجھے پتہ چل جائے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، تو کس طرح جرت ہے کہ میں وہ کام کروں. میرے اندر سے وہ ایک جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کی طاقت یا وہ چیز جو ہے جو ادارے وہ اسے ختم کر سکتے ہیں، اور وہ دوسرے ممالک میں ختم ہے، وہ آپ کے پورے یورپ کے اندر ختم ہے. وہاں پہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی غریب اور امیر، وہ کہاں کانسیپٹ ہے غریب اور امیر کو؟ یہیں پہ ہے. جس دنیا کے ملک کے اندر یہ ہے کہ جی آپ اس طرح کی ہیرا پھیری کریں یا معاشرہ، یعنی ہمارے ہاں جو آپ نے حکمرانوں کی بات کی، اس میں دوسری رائے نہیں کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، سب سے بڑا آپ کی قانون سازی وہاں پہ ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن. چلو وہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہماری جو یعنی ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آپ بڑی گاڑی دیکھیں گے، بڑا گھر دیکھیں گے، یعنی وہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور وہ اتنا گیپ ہے کہ عام شہری ووٹر اور اس کے درمیان. ہوا یہ ہے کہ 47 میں جب پاکستان بنا اور انگریز یہاں سے گیا تو جو یہاں کے اوپر زمینوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ جو ہندوؤں کی زمینیں یہاں تھی یا سکھوں کی زمینیں یہاں تھیں، پھر ادھر سے ادھر آئے اور جعلی کلیمز بنے. تو پہلے دن سے اس ملک کے اندر اس زمین کی جو کرپشن ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حوث اور ہرس جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. ان تینوں چیزوں کو آج آپ اس ملک کے اندر مائنس کر دیں، زمین کو آپ مائنس کر دیں، ہرس کو، حوث کو، یہ ملک آپ کا ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل. اگر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے بیسٹ ایگزامپلز ہیں ہمارے صحابہ اکرام کی، کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی جائیداد، پیسہ، وہ انہوں نے کیسے تقسیم کیا. اور یعنی اس وقت دیکھیں معاشرے میں یہ اگر ہم آج رول ماڈلز ہمارے یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عوام کو کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گھر کچھ نہیں ہے، آپ نے عملی طور پر جو کرنا ہے وہ آپ تو ڈیفینیٹلی. لیکن جب آپ ہمارے رول ماڈل اس طرح کے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو مشکلات ہوں گی. اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ کلچر اور یہ فیشن بن چکا ہے کہ ایلیٹ کلاس، جیسے آپ کلاسز کی بات کر رہے تھے روزہ نہ رکھنے کا، تو ہم نے منفی اثرات کی بات تو کی ہے، لیکن ہمارے نوجوان جو نسل ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان نسل ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کو کیسے جو ہے اس کلچر سے، اس ٹاکسک کلچر سے بچا سکتے ہیں ہم؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے. اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے رول ماڈلز جو ہیں وہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ تو بالکل صاف صاف سی بات ہے. رول ماڈل وہ ہوا کرتا ہے جو باقاعدہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے پازیٹیو وے میں کہ وہ تسلیم کیا جائے. تو ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اور اسی طرح فیمیلز میں حضرت عائشہ الصدیقہ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. آج کا جو دن ہے 3 رمضان المبارک کا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ یوم وصال بھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ تھیں، وہ بیٹی کے آقا علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بن کے دکھایا کہ جب ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے اوجڑی رکھی آپ کے مبارک کندھوں پر، تو حضرت فاطمہ الزہرا خود اٹھا کے اسے سائڈ پر پھینکتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان میں ہوں نا آپ کے لیے، آپ نے غمگین نہیں ہونا کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مثالیں دی ہیں. تو ہمارے نوجوان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں،
ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں اور کم از کم ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی سیرت کی کتاب چاہے ضیاء القرآن ہے ضیاء النبی ہے ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیں انہیں جینا آ جائے گا انہیں جینے کا ڈھنگ آ جائے گا سارے اصول آ جائیں گے. آج کل ہمیں حلال حرام کا پتہ نہیں ہے. اگر ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں ہر بار ہی ہمیں دوسرے ممالک کی مثال دینا پڑتی ہے مگر باہر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ چاکلیٹ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے. ہمارے ہاں حلال حرام سب مکس کیا ہوا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا بالخصوص ایک گھر کا جو سربراہ ہے چاہے وہ ملک کا سربراہ ہے کہ میں حلال کر رہا ہوں یا نہیں. تو ہمیں ہر طرف حرام کی بھرمار ملتی ہے. ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں مگر میں دبئی ایئرپورٹ پر تھا تو وہاں پر ایک بندے کو چونکہ خاص قسم کے لوگ ہیں پاکستان میں تو اس سے دیکھا وہ تسبیح گھما رہا ہے اور پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پولیس اس کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس کی تلاشی لے رہے ہیں کچھ مل ہی نہیں رہا. بالآخر انہوں نے اس کی تسبیح پکڑی جو کہ بڑی بڑی تھی تو اس کے دانے بڑے بڑے انہیں زمین پر رکھا اور اس پر جب انہوں نے ہٹ کیا تو اس کے اندر سے چرس نکلی. ہم وہ لوگ ہیں جو تسبیح کے دانوں میں بھی چرس بھر کے اللہ کا نام اس کے اوپر لیتے ہیں. تو جب اس طرح حرام رچ بس جائے گا تو پھر زلزلے آئیں گے پھر قوم بگڑے گی پھر نسلیں تباہ ہوں گی اور اس وقت کیا ہوگا پھر کووڈ مسلط کر دیا جائے گا ہم پر اور پھر ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومت کا یہ فرض ہے جو ادا نہیں کیا جا رہا. حکومت پوری طرح مجرم ہے کہ جو قوانین ہیں انہیں نافذ نہیں کیا جا رہا اور حکومتی نمائندے بھی مجرم ہے چاہے پچھلی گورنمنٹ ہے یا اگلی یا موجودہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے. نہیں لگ رہا کہ وہ بھی قانون کو امپلیمنٹ کر لیں گے. تو کرنا کیا ہے ہم ذاتی طور پر پرسنلی انڈیویجولی ہم قرآن پڑھیں ہم حدیث پڑھیں اور اس پر عمل کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولانا بھی ہیں تو اگر آپ نوجوانوں میں دیکھیں کہ شادیاں کتنی ہو رہی ہیں اور کتنی ٹوٹ رہی ہیں جیسا کہ ہمارے ساتھ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں تو اکثر نوجوان نسل کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ عدم برداشت ہے. جیسے کہ سٹارٹ میں آپ نے بات کی ہم کسی کی بات برداشت کرتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سپیریئرٹی جو ہے وہ صرف ہم میں ہی ہے جو آخری بات ہے وہ ہم میں ہی ہے اور عقل کل بس صرف ہم ہی ہیں. تو اس وجہ سے اپنا جو پارٹنر ہے وہ اگر وائف ہے تو اس کی بات نہیں سنتے اور بالخصوص جلد بازی میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور شرح طلاق عدم برداشت کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. اب یہ کون لوگ ہیں جو بڑھا رہے ہیں؟ میں اگر آپ کو بتاؤں ایک طرف آپ 100 علماء کو کھڑا کر دیں دوسری طرف آپ 50 دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی بڑے بڑے نامور نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس ہیں. تو اگر آپ شرح طلاق دیکھیں گے تو دین کو پڑھنے والوں میں کم ہے. بالکل ظلم دین کو پڑھنے والوں میں کم ہے. اگر آپ کسی مولانا کی بیوی سے پوچھ لیں گے کہ آپ کو رائٹس ملتے ہیں کہ نہیں تو اور دوسری طرف آپ کسی بیوروکریٹ جو کسی فیڈرل منسٹر کی وائف کو پوچھ لیں گے تو وہ حلال کے رائٹس میں ملتے ہیں یا نہیں وہ نہیں بتا سکتی اور مولانا کی بیوی بتا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دین پڑھیں گے اسلام پڑھیں گے اسلام والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور ذاتی طور پر آج کے زمانے میں ہمیں پرسنلی خود کو تربیت کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وگرنہ تو معاملات بس اللہ ہی کے دین میں کامیابی. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا محبوب صاحب آپ کا کھوکھر صاحب